السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الوضوء مفتاح للصلاۃ اور الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ وضو نماز کے لیے کنجی ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ کن وجوہات کی وجہ سے وضو فرض ہو جاتا ہے؟ نماز کے لیے وضو فرض ہے اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی وضو کرنا سنت اور مستحب ہے۔ جنبی شخص جب سونے لگے یا کچھ کھانے پینے لگے تو اس کو پہلے وضو کر لینا چاہیے اور یہ سنت ہے۔ باقی ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن نماز وضو کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1، منہ کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی تک اچھی طرح منہ کو دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت سارا دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا اور نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے علاوہ وضو کی کچھ سنتیں ہیں اور اس میں سے سب سے پہلے سنت ہے نیت کرنا۔ وضو اعضاء دھونے کا نام نہیں ہے۔ وضو سے پہلے یہ نیت کرنی ہوگی کہ میں فلاں نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور اے اللہ اس کے ذریعے میرے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو دھو ڈال، تمام بیماریوں سے مجھے شفا دے دے، آمین۔ وضو کی دوسری سنت یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ وضو کی تیسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو وضو سے پہلے اچھی طرح دھو لیا جائے۔ وضو کی 5ویں سنت ہے کولی کرنا۔ وضو کی 6ٹھی سنت یہ ہے کہ مسواک کرنا۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کھانا کھانے سے پہلے، ہر کھانے کے بعد اور ہر وضو کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ وضو کی 7ویں سنت یہ ہے کہ ناک تک پانی اچھی طرح چڑھانا۔ وضو کی 8ویں سنت یہ ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ سر کا مسح اچھی طرح کرنا۔ 10ویں سنت یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرنا، اور 11ویں وضو کی سنت یہ ہے کہ وضو کو فوراً وضو کرنا، پے در پہ، یعنی وضو کر لیا ہے، کچھ اعضاء دھو لیے ہیں، ابھی کچھ رہتے تھے، ہم کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ پہلے اعضاء خشک ہو گئے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی وضو کریں گے پورا اکٹھا وضو کر کے ہی ختم کریں گے۔ اس کے بعد وضو کی 12ویں سنت یہ ہے کہ وضو ترتیب کے ساتھ کیا جائے گا، ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور وضو کی 13ویں سنت یہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھویا جائے۔ وضو کو 3 بار دھونا ضروری نہیں ہے۔ وضو میں ہر اعضاء اگر ہم نے صرف ایک بار بھی دھو لیا، ایک بار چہرہ اچھی طرح دھو لیا، ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے، پاؤں دھو لیے، تو ہمارا وضو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن 3 سے زیادہ بار دھونا بدعت اور گناہ ہے۔ وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ نمبر 1، ہمیشہ سے قبلہ رخ ہو کر پاک جگہ میں بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ایسی جگہ پہ وضو ہم کر رہے ہیں جہاں قبلہ رخ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمیشہ بیٹھ کر کوشش کریں وضو کریں، اگر نہ کر سکیں تو کھڑے ہو کر بھی وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وضو کرتے وقت جب پانی بہایا جائے گا
تو ہر اعضاء پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی مستحب ہے، اچھا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تو کوشش کریں وضو خود کریں۔ وضو کے لیے زیادہ پانی بہانا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ وضو کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، جب وضو کر رہے ہوں 2-4 لوگ تو ساتھ ساتھ باتیں کرتے جانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ وضو کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی پینا یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور یہ کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا اور وضو کے بعد کی دعاؤں کو پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت ہی اجر و ثواب بتایا ہے۔ اب وضو کس طرح سے کیا جائے گا؟ وضو کی جو احادیث ہیں ان میں 2 حدیثیں بہت ہی مشہور ہیں اور وہ بہت زیادہ قابل اعتبار ہیں، اتھینٹک ہیں۔ ایک اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دوسری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ لوگوں کے مجمع میں لوگوں کو بتایا کہ آپ پانی کا ایک برتن میرے پاس لے کر آئیں اور میں آپ کو وضو کا طریقہ سکھلاتا ہوں، ویسے ہی جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس پانی لے کر آئے اور وہ پانی تقریباً 1 مد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد سے وضو فرمایا کرتے تھے، اور 1 مد آج کے دور میں تقریباً ½ کلو پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو مل کر اچھی طرح دھویا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لیا اور اپنے منہ کے اندر ڈالا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح رب کیا، منہ کا خلال کیا، اور اس کے بعد کولی کر کے پانی باہر نکال دیا۔ اسی طرح سے انہوں نے 3 بار ایسے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پانی لیا اور ناک کے اندر چڑھانے کے بعد پھر انہوں نے وہ پانی بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ ساتھ میں ناک بھی صاف کیا، اور ناک کے اندر جو پانی چڑھایا ہوا تھا اس کو نیچے اتارا، اور ایسا انہوں نے 3 بار کیا۔ اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے بال کی پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک پورے چہرے کو 3 بار دھویا۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی اپنی داڑھی مبارک کا خلال بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 بار اچھی طرح دھویا۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو کوہنی تک اچھی طرح دھویا۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے گیلا کیا اور سر کا مسح کیا، اور پیشانی کے سامنے والے بالوں سے لے کر پیچھے تک ہاتھ لے کر گئے، اور پھر واپس وہ ہاتھ سامنے لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شہادت والی انگلی کان کے اندر والے حصے میں اور انگوٹھے کو باہر والے حصے میں اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک پھیرا، اور یہ 1 بار ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں پاؤں کو دھونا شروع کیا، جو کہ پاؤں کی انگلی والی طرف سے شروع کیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوئی بھی کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اور ہر انگلی کا خلال کرتے کرتے انگوٹھے تک آئے اور ٹخنوں تک دایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ اسی طرح سے بایاں پاؤں بھی 3 بار دھویا، اور وہ بھی انگلیوں کا خلال دائیں طرف سے ہی کیا۔ بائیں پاؤں کا جب خلال دائیں طرف سے شروع ہوا تو وہ پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہو کر چھوٹی انگلی تک گیا۔ اس طرح سے 3 بار تمام اعضاء کو دھویا، اور دھونے کے بعد کھڑے ہو کر وضو کا پانی پی لیا، اور فرمایا، لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لوگوں نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مبارک بتائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ہر اعضاء کو ترتیب کے ساتھ کرتے ہوئے پورا وضو فرمایا، اور فرمانے کے بعد وضو کی دعا پڑھی، اور فرمایا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی وضو مکمل کرنے کے بعد
یہ دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ مسلم میں یہ حدیث ہے اور تمام احادیث کی کتابوں میں یہ دعا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے وہ چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے وضو کر کے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کو سمجھایا ہے۔ عورتیں کیا مردوں سے الگ وضو کریں گی؟ تو کوئی بھی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے جس میں خواتین مردوں سے الگ کوئی وضو کرنے کا حکم آئے۔ خواتین بھی اسی طرح سے وضو کریں گی جیسے مرد وضو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین اپنے پیریڈز کے ایام میں، نفاس میں، یا پھر جب جنبی ہو جائیں مرد یا عورتیں، اس وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض صحابیات کا تو یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ پیریڈز کے دنوں میں بھی وضو کرتی تھیں، کیونکہ وضو سے شیاطین دور رہتے ہیں۔ انسان خود بھی ان دنوں ناپاک ہوتا ہے تو شیطان زیادہ حملہ ور ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ان دنوں میں وضو کر لیا کرتی تھیں۔ تو ان دنوں میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کامل کی کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔